और आरिफ नकवी के ऊपर तकरीबन 16 डिफरेंट चार्जेस हैं और वो अमेरिका में से आप यूँ कह सकते हैं कि वो आखिर इमरान खान के वो इतने करीब क्यों हुए। हम आपको सारी वजूहत बनवाएंगे। आरिफ नकवी के उन्होंने सबसे जो पहली टेलीफोन कॉल की वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वो उनका ये दावा है कि उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम हैं वो सारे गलत हैं। वो अपनी फाइट जारी कि उन्होंने ज़िंदगी में बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद इस वक्त तो ज़रूर मुश्किल में है, लेकिन जो उनकी एक बजाय खुद आरिफ नकवी एक सक्सेस स्टोरी भी है। आरिफ नकवी कौन है? पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत आरिफ नकवी को इस हवाले से जानती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त हैं। इस हवाले से आरिफ नकवी को जाना जाता है और ये दावा है कि 2013 के इलेक्शंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उस वक्त की इलेक्शन कैंपेन थी उसकी बड़ी हैवी फंडिंग की। इस हवाले से जानते हैं कि जब उनको अप्रैल 2019 को हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया तो उनके फ़ोन से जो उस वक्त जो दावा है, जो उस वक्त क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का दावा आया कि आरिफ नकवी के उन्होंने सबसे जो पहली टेलीफोन कॉल की वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को की, और ये कि जो इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके साथ उन्होंने फ़ौरन कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की और ये भी डिस्कशंस थी कि उन्हें हुकूमत का एडवाइज़र बनाया जाएगा। लेकिन आरिफ नकवी का तारुफ इस वक्त आरिफ नकवी मीडिया में ख़ास तौर पर इस वजह से कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो तकरीबन 2 साल पहले बरतानिया से रिक्वेस्ट की थी कि आरिफ नकवी को उनके हवाले किया जाए, और आरिफ नकवी के ऊपर तकरीबन 16 डिफरेंट चार्जेस हैं और वो अमेरिका में से आप यूँ कह सकते हैं कि वांटेड हैं। और एक वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट की जो जज हैं जज एमा अर्थनबॉट, उन्होंने आरिफ नकवी की एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर भी किया है, यानी जज का ये ऑर्डर है कि आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले किया जाए ताकि वहाँ पर वो जाकर ट्रायल में खड़े हो सके और अपने ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उसको वो डिफेंड करें। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जो आरिफ नकवी हैं, जितनी भी अभी तक जो मुख्तलिफ जिन हवालों से लोग उनको जानते हैं, आरिफ नकवी का तारुफ उससे कहीं ज़्यादा है, वो उससे कहीं बड़ी शख्सियत है। और अगर वो इमरान खान के इतने करीब थे तो उसकी ऑब्वियसली एक वाज़ेह वजह है कि वो आखिर इमरान खान के वो इतने करीब क्यों हुए। हम आपको सारी वजूहत बनवाएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि वो इमरान खान के करीब थे, आरिफ नकवी के जो पाकिस्तान की जो अक्रॉस जो पार्टी लाइन जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें बड़े बड़े लोगों से उनके बड़े अच्छे तल्कात हैं, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और जो मुख्तलिफ दीगर जमातें भी शामिल हैं। आरिफ नकवी वाहिद पाकिस्तानी है और ये दावे से कहा जा सकता है कि जिस मुकाम पर आरिफ नकवी पहुँचे शायद ही दूसरा कोई पाकिस्तानी वहाँ पहुँचा होगा। आज से सिर्फ चंद साल कबल आरिफ नकवी तकरीबन 14 से 17 बिलियन US का फ़ंड मैनेज कर रहे थे, जो अबराज के तहत जो वो फ़ंड मैनेजमेंट थी, जो दुनिया के चंद बड़े फंड्स में से एक था, जो मिडिल ईस्ट में जिसको इक्विटी मार्केट या न्यू एमर्जिंग मार्केट्स कहते हैं, जो अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में एमर्जिंग मार्केट्स के वो फाउंडर हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ा, स्कॉलरशिप पर पढ़ा, कराची के बहुत एक आम से घराने में वो पैदा हुए और उन्होंने उसके बाद मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स ली, वो आगे बढ़े और उन्होंने फिर एक मामूली सी जॉब कर रहे थे सऊदी अरबिया में, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ चंद सौ जो डॉलर्स हैं उसको वो इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। और फिर थोड़े ही अरसे में आरिफ नकवी का नाम जो पूरी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहाँ पर गूंजने लगा। आरिफ नकवी ने जितनी जल्दी से तरक्की की, शायद ही इतनी तरक्की किसी और पाकिस्तानी के नसीब में एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि आई हो। आरिफ नकवी का कोई ऐसा शायद पाकिस्तानी एटलीस्ट पब्लिकली किसी को जो बहुत कम पाकिस्तानीज़ हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो उन्होंने तकरीबन 14 से 15 बिलियन US तक का फ़ंड उन्होंने मैनेज किया हो। आरिफ नकवी एक ज़माने में, और ये सिर्फ आज से चंद साल पहले की बात है, कि वो दुबई, अमेरिका, बरतानिया और मुख्तलिफ जो ऑफिसेज़ हैं उसमें तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग उनके लिए काम करते थे। उन्होंने ऐसे नए स्टार्टअप शुरू किए जो बहुत सारे और लोग नहीं कर सके। जो इनोवेटिव मार्केट्स हैं, एमर्जिंग मार्केट्स हैं, उसका गुरु उनका समझा जाता है, बानी उनको समझा जाता है। और आरिफ नकवी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उनका जो जिस किस्म का इस वक्त वो ज़रूर ट्रबल में है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक जो आरिफ नकवी का लाइफस्टाइल था ये वो शाहाना लाइफस्टाइल था, जो ये फिगरेटिवली अगर इसे कहा जाए, जो दुनिया में जो रॉयल्टी का जो लाइफस्टाइल है वो था। उनकी अपनी प्राइवेट यार्ड्स थी, उनके अपने प्राइवेट जेट्स थे, और उनका जो मिलना जुलना था वो बरतानवी रॉयल फैमिली से कम लोगों से वो नहीं मिलते थे। हमने ख़ुद उनको देखा है, जो प्रिंस चार्ल्स के वो ज़ाती दोस्त थे, उनकी पार्टीज़ में जाना, और उसके साथ साथ दुनिया के जो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लीडर्स हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों
چاہے وہ امریکہ کے جو رولنگ ایلیٹ ہو یا جو یورپ کی، فرانس کی، برطانیہ کی جو رولنگ ایلیٹ ہو، ان کے ساتھ عارف نقوی کی ذاتی دوستیاں تھیں. اور یہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف اور صرف یہ کہ عارف نقوی کا اتنا بڑا نام تھا اور انہوں نے ان کا ایک پورا امپریسو ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کس طرح سے کمنگ فرام نو ویئر انہوں نے پوری دنیا پر ایک اتنا بڑا نام بنایا. عارف نقوی نے اس پورے عرصے میں جب ان کو یہ اتنا اس وقت جب کہ اتنے بڑے وہ پیسہ تھا ان کے پاس اور وہ مینیج کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان میں انہوں نے امن فاؤنڈیشن کو کروڑوں روپے دیے. اور جو امن فاؤنڈیشن نے کراچی میں جو ایمبولینس سروسز چلائیں، انہوں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پاکستانی جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ انہوں نے دیا. اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انہوں نے دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے اسپانسر کیا کہ وہ آگے پڑھیں. لیکن پھر عارف نقوی کی جو ٹربلز ہیں وہ تقریباً 2014 میں شروع ہوئے، اور وہ ساری جو ٹربلز ہیں وہ ابراج گروپ سے ریلیٹڈ ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپارٹمنٹ فار جسٹس ہے، اس کا جو اوریجنل جو چارج شیٹ ہے کیا عارف نقوی کے اوپر، اور آخر یہ معاملات اس حد تک پہنچے کیوں. لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ عارف نقوی جس مقام پر پہنچے وہ بجائے خود ایک ایسی پریسٹیجس پلیس ہے کہ دنیا میں چند لوگ اس سے پہلے اس جگہ پر پہنچ سکے. ہر کامیابی، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو سیٹ بیکس بھی ملتے ہیں، زوال بھی ہوتا ہے، لیکن عارف نقوی کی جو سٹوری ہے وہ سٹوری ایک ایسے شخص کی ہے جو بہت ہی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے وہ آیا اور پھر وہ دنیا کی جو ایلیٹ ہے اس میں اس نے اپنا نام بنایا. لیکن پھر جب ان کا فنڈ جب کہ بہت عروج پر تھا، 2014-15 کی بات ہے، جب فنڈ میں کچھ ریگولیرٹیز اور مس مینجمنٹ کے ایشوز جو سامنے آئے، اور اس کا سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو مختلف جو یہ الزام ہے اور یہ جو DOJ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا الزام ہے کہ جو مختلف فنڈز تھے وہ فنڈز ایک فنڈ سے اٹھا کر دوسرے میں ڈالے گئے. یعنی یہ کہ اگر وہ ہیلتھ کیئر فنڈ تھا تو اس کو کسی اور انویسٹمنٹ میں ڈالا گیا، جس کا امریکن قانون کے تحت امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ فنڈز وہ ہیں جو میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے ان کو دیے تھے، اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ عارف نقوی کو ان فنڈز کی موومنٹ نہیں کرنے چاہیے تھے. جب سب سے پہلے یہ الزامات سامنے آئے تو اس کے بعد تقریباً $350 ملین کی جو اماؤنٹ بنتی تھی، عارف نقوی نے یہ سارے پیسے واپس دے دیے. جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو حکومت کے جو ان پر الزامات ہیں، جو چارج شیٹ ہے، اس میں یہ لگتا ہے کہ شاید عارف نقوی نے وہ پیسے کھا لیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. عارف نقوی نے وہ جتنے بھی ان کے پاس پیسے آئے تھے، اور یہ ہم نے کورٹ میں جب یہاں پر جو ہیئرنگ ہوئی اس میں ہم نے سنا، اور امریکن حکام نے کورٹ کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا کہ عارف نقوی نے وہ سارے پیسے واپس دے دیے تھے. لیکن پھر بعض ایسے جو مینجمنٹ کے ایشوز ضرور تھے، اور ان مینجمنٹ کے ایشوز کے اوپر اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو ان مینجمنٹ جو ایشوز ہیں، جو مینیجریل ایشوز ہیں، اس کے اوپر فائنز ہوتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ پھر ایسے بات پھر آگے بڑھتی گئی، اور پھر عارف نقوی کا جو ابراج گروپ تھا اس کے اندر سے لوگوں نے باتیں لیک کرنا شروع کر دی، اور مختلف جو انویسٹرز تھے ان کو ای میلز گئیں، اور پھر یہ سارا کنسرن شروع ہوا. بعض پبلیکیشنز نے بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائیں، اور اس میں جو فوکس انہوں نے رکھا کہ جو پاکستانی اوریجن بزنس مین عارف نقوی، جو کہ ہم عام حالات میں جو وال اسٹریٹ جرنل یا دیگر جو پبلیکیشنز ہیں ان میں جب اس طرح کے الزامات لگتے ہیں تو اس طرح کی کیٹیگرائزیشن ہم نہیں دیکھتے. لیکن ایک بہت کلیئر فوکس نظر آیا کہ عارف نقوی کے اوپر ایک پرٹیکولر اینگل سے بعض پبلیکیشنز ہیں جو بڑی بڑی پبلیکیشنز ہیں وہ فوکس کر رہی ہے. اور ان جتنی بھی پبلیکیشنز میں جو اتنی بڑی پبلیکیشنز ہیں کہ ان میں جو سٹوری چھپتی ہے تو وہ پورے سسٹم کے اوپر وہ افیکٹ کرتی ہے. ایک بہت کلیئر اینگل تھا جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کراچی بورن ہیں، کراچی سے آئے تھے، پاکستان سے آئے تھے، اور پھر انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو ایکوٹی مارکیٹ ہے اس کو ڈومینیٹ کیا، اور اس کے کنگ رہے ایک زمانے میں. پرائیویٹ یارڈز تھیں، ان کا جو لائف سٹائل تھا پرائیویٹ جیٹ، یعنی وہ جو ایک ڈریم لائف سٹائل ہے وہ تھا. یہ ساری باتیں ان پبلیکیشنز میں آتی رہی. لیکن جو امریکن گورنمنٹ کی جو چارج شیٹ ہے ان کے اوپر، اس میں تقریباً 16 چارجز ہے، جن میں برائبری ہے، کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، فراڈ ہے، وائر فراڈ ہے، اور بہت لمبی چوڑی اس کی فہرست ہے. اور اگر عارف نقوی کو امریکہ وہ چلے جاتے ہیں تو جو ان ٹوٹل جو ان کو جو پریزن سینٹنس بنتی ہے وہ تقریباً وہ 300 سال بنتی ہے. 300 سال کی جو پریزن سینٹنس ہے اس کے اوپر یہ چارج، اور اگر وہ پلی بارگین کرتے ہیں تو اس کے باوجود، اور یہی امریکہ کا مقصد یہی ہے کہ ایک دفعہ وہ امریکہ میں آ جائیں، تو یہ کہ ان کو پلی بارگین کر کے ان کو سزا دے کر ایک ایگزامپل بنایا جائے. اگر پلی بارگین بھی وہ کرتے ہیں تو اس کی سزا کم از کم 50 سے 60 سال سے کم نہیں ہوگی. لیکن جس طرح کے چارجز ہیں اور جس طرح کی ایک پوری کیمپین امریکن حکومت ہم نے دیکھا
کہ انہوں نے شاید یہ واحد کیس تھا کہ جس میں وہ امریکن حکومت کے جو ہائیسٹ لیول کے لوگ کورٹس میں آتے رہے اور وہ باقاعدہ طور پر تقریباً پچھلے 1.5 سال سے وہ انسسٹ کرتے رہے کہ ان کو بیل نہ ملے، وہ ان کو یہاں پر پریزن میں رکھا جائے، اور دیگر اس حوالے سے انہوں نے ہر طرح کا انہوں نے ایفرٹ ڈالی. انہوں نے جہاں کی جو پورا جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اس کے اوپر امریکہ نے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل بنایا عارف نقوی کے اوپر، تاکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ عارف نقوی کو ایٹ اینی کاسٹ ان کو امریکہ لے جایا جائے، اور وہاں پر ان کو جو بھی باقی معاملات انہیں جو ٹرائل چلنا ہے اس حوالے سے تو امریکہ کا بہت جو ملینز آف پیجز ہیں جو اس پورے کیس میں سامنے آ سکتے ہیں، جو امریکن حکومت کے جو ان کا دعویٰ ہے ان کے پاس ہے، چونکہ ابراج گروپ کی جتنی فائلز ہیں، جو مختلف پیپر ورک ہے اور جو باقی چیزیں وہ ساری امریکن حکام کے پاس ہیں. ابراج گروپ لیکویڈیشن میں چلا گیا تھا اور اس کے اوپر دیگر معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو امریکن حکومت جس کنسسٹنسی کے ساتھ عارف نقوی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، شاید اتنی بڑی امریکن ایفرٹ اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. عام حالات میں جس طرح کی جو مس اپروپریشنز ابراج گروپ میں دیکھنے میں آئیں، اگر تو کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتا اور یہ روٹین میں اس طرح کی فائنینشیل irregularities اور مس مینجمنٹس دیکھنے میں آتی ہیں، وہاں پر جو اس طرح کی جو گروپس ہیں ان کے اوپر پینلٹیز ضرور ہوتی ہیں. لیکن اس کیس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ امریکہ جو پورے جو ابراج گروپ میں جو عارف نقوی کے ساتھ باقی جو دیگر ان کے پارٹنرز تھے، جو بہت سارے جو اب اپروور بن چکے ہیں، ان میں سے ایک تو آلریڈی امریکہ میں وہ بیل پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ ایک پرٹیکولر ایڈریس ہے اس سے وہ موو نہیں کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ ان کو اس طرح کی جو سزائیں بتایا گیا کہ ان کو دی جائیں گی کہ وہ سارے لوگ عارف نقوی کے خلاف وہ اپروور بن چکے ہیں، اور یہ کہ ان سب کا جو اپروور بننے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو سزائیں کم ہوں گی. اور لیکن جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے اس کا پورا جو ان کے جو ابھی تک کی جو کیس کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، وہ سب جو الزام ہے، چاہے وہ کسی نے بھی کچھ کیا، وہ پورا فوکس انہوں نے وہ ڈائیورٹ کیا ہوا عارف نقوی کی طرف کہ وہ جو ایک پورا ایک کرمنل گینگ تھا جس کو لیڈ عارف نقوی کر رہے تھے. اس طرح کی جو لینگویج جو امریکن جو چارجز میں ہے، یہ کسی اور اس سے پہلے ہم نے بزنس مین کے کیس میں ایٹ لیسٹ یوز ہوتے ہوئے اس لیول پر نہیں دیکھی. اب عارف نقوی کا پلان یہ ہے کہ وہ اس کو اپیل کریں گے اور تقریباً جو لندن ہائی کورٹ جائیں گے، اور لندن ہائی کورٹ کے بعد ان کے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں. وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں وہ سارے غلط ہیں. وہ اپنی فائٹ جاری رکھیں گے. لیکن عارف نقوی کے حوالے سے یہ کوئی انٹروڈکشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب کہ عارف نقوی نیوز میں ہے اور نیوز اس وقت ساری نیگیٹو چل رہی ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ عارف نقوی کہ انہوں نے زندگی میں ایک بالکل ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد اس وقت وہ ضرور مشکل میں ہے، لیکن جو ان کی ایک بجائے خود عارف نقوی ایک سکسیس سٹوری بھی ہے.